آج ہمارا جوان فقط مستی میں ڈوب کر، فقط شرارت کے طور پر، فقط انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جو گھٹیا حرکت کر رہا ہے، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس نے تو واضح طور پر اعلان کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیسی غلیظ ترین حرکتوں کے بارے میں سوچنا بھی مت، ان کے قریب تک مت جانا، وہم و گمان بھی مت کرنا، یہ تو بہت گناونی حرکت ہے۔ میرے دوستو، کوئی بھی سوسائٹی ایسی غلیظ ترین حرکت کو برداشت نہیں کر سکتی، کوئی بھی سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ قوم کی بیٹی کو، اس سوسائٹی کی بیٹی کو چھیڑے، اس پر غلط نظریں اٹھائے، اس سے غلط تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، کوئی خاندان اس کی اجازت نہیں دیتا، ہر خاندان اسے اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی رسوائی سمجھتا ہے، تذلیل سمجھتا ہے۔ آج لیکن ہمارا نوجوان ہمیں سر عام لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا نظر آتا ہے، غلط تعلقات قائم کرتا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ مجھے بتلائیں کہ کیا آپ اسے درست سمجھتے ہیں؟ کیا میرا نوجوان اسے درست سمجھتا ہے؟ اگر آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں، آپ اگر مستی کے لیے، فقط انجوائے کے لیے اسے درست سمجھتے ہیں، تو بتائیں کوئی آپ کی بہن کے ساتھ، کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، اس کی طرف غلط نگاہیں اٹھائے، غلط نظروں سے اسے دیکھیں، تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ کیا آپ اس کے لیے راستہ صاف کر دیں گے؟ نہیں، آپ اسے نیچ حرکت سمجھیں گے، آپ اسے اپنے خاندان کی، اپنے خاندانی روایات کی تذلیل سمجھیں گے۔ تو بتلائیں پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا میرا نوجوان کیوں کر رہا ہے؟ یہ غلیظ حرکتوں میں کیوں پڑ گیا ہے؟ ارے آپ اسے درست نہیں سمجھتے، آپ کی سوسائٹی اسے درست نہیں سمجھتی، آپ کے دھرم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے منع فرمایا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ تو پھر ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ شہر بھر کی زلیخاؤں کو پردے کی نصیحت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن کوئی ان نوجوانوں کو، کوئی ان یوسفوں سے بھی تو کہے کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ میرے دوستو، جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، جیسا بیج بو گے ویسا ہی پھل تمہیں ملے گا۔ کہاوت مشہور ہے، جیسے کو تیسا۔ اس لیے آج اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کا خیال کریں، پاک سوسائٹی، پاکیزہ معاشرہ بنانے کی فکر کریں۔ اگر آج آپ سرمستی میں ڈوب کر، آپ عیش و عشرت میں لت پت ہو کر اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں، تو کل کو آپ کو اس طرح کی گھناؤنی حرکت اپنے خاندان میں ہوتی نظر آئے گی۔ اس پر آپ کو ایک قصہ سنا دیں کہ ایک شخص تھا، بڑا پاکیزہ، نیک، عبادت گزار۔ اس نے کبھی بھی کسی بھی غیر لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، غیر عورت کی طرف اس نے کبھی نظر نہیں ڈالی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ لیکن وہ شخص بہت تنگ دست ہو گیا، غربت کے دلدل میں پھنس گیا، ایسا غربت کے دلدل میں پھنسا کہ نوبت فاقے پر آ پہنچی، فاقے پہ فاقے ہونے لگے، بچے گھروں میں بھوک سے بلکنے لگے، لیکن وہ بے سر و سامان، اس کا ہاتھ خالی، اس کی جھولی خالی، بیچارہ کرتا تو کیا کرتا۔ یہ سارا حال جو اس کی بڑی بیٹی دیکھ رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، اس سے اپنی چھوٹی بہن بھائی بلکتے نظر نہ آئے، بھوک سے تڑپتے وہ برداشت نہ کر سکی، تو اس نے ایک فیصلہ کیا،
عجیب فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے طے کر لیا، اس نے سوچا کہ اپنے بہن بھائیوں کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے وہ اپنے جسم کو فروخت کر دے گی، وہ جسم فروشی کرے گی، اپنا جسم بیچ کر وہ کچھ کھانے کا انتظام کرے گی، کھانے کا بندوبست کرے گی۔ وہ گھر سے نکل پڑتی ہے، وہ گھر سے چلتی ہے۔ سنو تو صحیح پھر کیا ہوتا ہے۔ وہ گھر سے نکلتی ہے اور اپنے راستے کی طرف چلنے لگتی ہے۔ وہ ایسے علاقے کی تلاش میں ہوتی ہے جہاں اسے جسم فروشی کا موقع ملے، جہاں اسے اپنی عزت پامال کرنے کا موقع ملے، جہاں پر وہ جسم فروشی کر سکے۔ وہ لڑکی ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتی ہے۔ پوچھتے پوچھتے وہ ایسے علاقے میں پہنچ بھی جاتی ہے اور وہاں پر وہ اپنی اداؤں سے، اپنے ناز و نخرے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے، لوگوں کو اپنے طرف لانے کی کوشش کرتی ہے، اپنی کشش کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کوئی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کوئی اس کی طرف نظر اٹھاتا تک نہیں۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں لیکن اس کی طرف مجال ہے، کوئی نگاہ اٹھا بھی رہا ہو، کسی نے نظر اٹھائی بھی ہو، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ لڑکی حیران پریشان صبح سے شام تک کھڑی اپنی ادائیں دکھاتی رہی، ناز و نخرے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کوئی اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار وہ دل برداشتہ ہو کر گھر کی طرف چل پڑتی ہے، اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگ جاتی ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے تو اپنے باپ کو پریشان پاتی ہے، اپنے باپ کو منتظر پاتی ہے۔ باپ پریشانی میں مبتلا تھا، باپ پریشان تھا کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی ہے، بیٹی تو کہاں چلی گئی۔ میرے دوستو، لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابو جان، مجھ سے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بہن بھائیوں کی حالت دیکھی نہیں گئی، میں برداشت نہ کر سکی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی، میں مجبور ہو گئی تھی، لیکن میں حیران ہوں، میں وہاں پر کھڑی رہی، ادائیں دکھاتی رہی، لیکن کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہوا، کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ یہ سارا ماجرا سننے کے بعد باپ نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی، تیرے باپ نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی، آج تک میں نے کسی غیر محرم خاتون کی طرف نظر نہیں اٹھائی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھتا؟ جب میں نے اپنی نگاہیں محفوظ رکھی، جب میں نے دوسروں کی خواتین کی طرف، دوسروں کی بیٹیوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، تو کوئی میری بیٹی کی طرف نگاہ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ میری عزت پر بٹا کیسے لگا سکتا تھا؟ میرے تقدس کو پامال کیسے کر سکتا تھا؟ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم آج غلط قدم اٹھاتے ہیں تو کل کو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔